بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجالس ترحیم کا جو سلسلہ زیرویہ چینل پہ آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی آج کے یہ مجلس ترحیم بھی ہے، جس میں عالم تشیع کی ایک انتہائی معروف شخصیت اور ایک گریٹ اسلامک اسکالر حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید رضا علی صاحب قبلہ لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ چونکہ مجلس کے قبل دستور ہے کہ مجلس کی ابتدا میں سوزخانی، مرثیہ خوانی اور پیشخانی ہوتی ہے، یوں ہی مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے آج بھی پیشخانی کے لیے زحمت دی ہے۔ سرزمین کراری الہ آباد کی معروف شخصیت اور بہترین مرثیہ خواں عزت مآب جناب جاوید رضوی صاحب کو، جو آپ کی خدمت میں مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت نہیں ہوتی، اور یوں بھی ہم ہی وہ ہیں جو موت کو گلے لگانے کے لیے ہمکتے رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہل خرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں، اور علی کو دیکھنے کی دل میں اتنی ہے خواہش کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس دنیا سے روپوش ہوتے ہیں، مگر اپنے مولا کے روح انور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ غم کسی کا بھی ہو اور غم کوئی بھی ہو، ہر غم کا مداوع غم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ لہذا ہم اپنے غموں کے اندمال کے لیے مجلس ترحیم اور مجلس ایصال ثواب کی بنا رکھتے ہیں۔ آئیے میں اب بغیر کسی تمہید کے گزارش کروں، مجلس کی ابتدا اور مجلس کے آغاز کے لیے ہمارے مرثیہ خواں عزت مآب جناب سید جاوید رضوی صاحب سے کہ وہ مرثیے کے ذریعے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ چونکہ یہ مجلس ترحیم سید محمد سجاد صاحب ان کے خانوادے کے ایصال ثواب کی برپا کی گئی ہے، لہذا ہم نے گزارش کی جاوید بھائی سے کہ جاوید بھائی سجدے والا مرثیہ آپ پیش کریں تاکہ مناسبت رہے۔ لہذا مرثیہ پیش کر رہے ہیں محترم جناب جاوید رضوی صاحب، جس کا عنوان ہے سجدہ۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ گزارش ہے استقبال میں نعرہ صلوات علی ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو پروگرام چل رہے ہیں زینبیہ چینل پر، اس میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج چونکہ مولانا صاحب بھی یہاں پر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی سنیں۔ اس سے پہلے بھی جب ممبئی آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے سامنے ایک مرثیہ پڑھا تھا، تو آج بھی پھر ایک بار موقع ملا ہے کہ ہم مرثیہ پڑھیں، جس کا عنوان ہے سجدہ۔ سماعت فرمائیے کہ حامل سنت سرکار حجازی بھی بنو، حامل سنت سرکار حجازی بھی بنو، پے امت سبب سجدہ ترازی بھی بنو، محو گفتار ہو فردوس کے غازی بھی بنو، دوستو تم ہو عزادار نمازی بھی بنو، سبحان اللہ، دوستو تم ہو عزادار نمازی بھی بنو، صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ، ساکن پردہ غیب کے سپاہی بن جاؤ، واہ، صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ، ساکن پردہ غیب کے غیبت کو سپاہی بن جاؤ، کہ دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، نماز کے لیے ہے کہ دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، بازوئے حیدر کرار کی قوت ہے نماز، قلب زہرا کے لیے باعث راحت ہے نماز، دوستو
پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد۔ انہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شہلے، مرحلہ عشق کا سجدوں میں کیا سر شہلے، کیا بیدار نمازوں کا مقدر شہ نے، لی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شہ نے، شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ سبحان اللہ، شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ آج بھی روح شہنشاہ خدا پیاسی ہے، آج بھی عزت محبوب خدا پیاسی ہے نجف تشنہ دہن کرب و بلا پیاسی ہے، پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے، اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو۔ دعوے اجر رسالت کو زباں تم بھی ہو، دعوے اجر رسالت کو زباں دو تم بھی، دعوے اجر رسالت کو زباں دو تم بھی، لب صامت کو حد شر بیاں دو تم بھی، اہل دنیا کو پیام دل و جاں دو تم بھی، ابھی جاگے نہیں سب لوگ عزا دو تم بھی، ابھی جاگے نہیں سب لوگ عزا دو تم بھی، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو، بہت اچھا، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دل خابیدہ کو بیدار بنانے والی، شب کے سناٹے کو جھنکار بنانے والی، صاحب عظمت و کردار بنانے والی، ہے یہی پھول کی تلوار بنانے والی، سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے، پے کرے خاک کو معراج عطا کرتی ہے، سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے، پے کرے خاک کو معراج عطا کرتی ہے، حق عبادت کا ادا کر گئے سوفاروں میں، جن کی تکبیر سے بحشر تھا ستم گاروں میں، پڑھی تسبیح خدا تیغ کی جھنکاروں میں، سجدہ کرتے تھے چمکتی ہوئی تلواروں میں، اپنے زخموں سے پیام دل و جاں دیتے تھے، وہ مؤذن تھے کہ نیزوں پہ اذاں دیتے تھے، اپنے زخموں سے پیام دل و جاں دیتے تھے، وہ مؤذن تھے کہ نیزوں پہ اذاں دیتے تھے، وہ زہیر اور سعید آل پیمبر کے غلام بن گئے سینہ سپر بہر شہنشاہ انام، وہ برستے ہوئے تیروں پہ رکوع اور قیام، ایسے معموم نظر آئے نہ پھر ایسے امام، ایسے معموم نظر آئے نہ پھر ایسے امام، وہ نمازی کے لیے امام ازلی پیچھے تھے، وہ نمازی کے امام ازلی پیچھے تھے، خود وہ آگے تھے حسین ابن علی پیچھے تھے، وہ نمازی جو امام ازلی پیچھے تھے، خود وہ آگے تھے حسین ابن علی پیچھے تھے، اپنے زخموں کو نمازی بخدا بھول گئے، آ گیا وقت عبادت تو صلا بھول گئے، شکر تھا خشک زبانوں پہ گلا بھول گئے، عشق معبود میں پانی کا مزہ بھول گئے، سجدہ کرتے تھے پیمبر سے دعا لیتے تھے، تشنگی ذکر الہی سے بجھا دیتے تھے، کر چکے عصر کو جب شاہ شہیداں سجدہ، کیا زینب نے سر شاہ میں غریباں سجدہ، کر گیا غم کے اندھیرے میں چراغاں سجدہ، بن گیا آب بیمار کا درماں سجدہ،
ہائے سیدانیوں نے کیسے عبادت کی ہے، بندے ہاتھوں سے بھی سجدوں کی حفاظت کی ہے۔ مائیں کہتی تھی نہیں کوئی شکایت مجھ کو، تو ہے راضی تو پھر کون سی حاجت مجھ کو، مل گئی اب تو میرے دودھ کی قیمت مجھ کو، میرے مالک نہیں بچوں کی ضرورت مجھ کو، ان کو پالا تھا اسی منزل ایماں کے لیے، سجدہ کافی تھا تیری خوب جلی ماں کے لیے، ان کو پالا تھا اسی منزل ایماں کے لیے، سجدہ کافی تھا تیرے خوب جلی ماں کے لیے۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ محترم جناب جاوید رضوی صاحب آپ کی خدمت میں سجدے کے عنوان سے بہترین مرثیہ پیش فرما رہے تھے اور حق ادا فرمایا آپ نے مرثیہ خوانی کا۔ آئیے حضرات، چونکہ ہماری یہ مجلس عزا جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، ضروری ہے کہ ان کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اسے آپ بخش دیں۔ میں اسماء کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجالس ترہیم کا سلسلہ جو زینبیہ چینل پہ روزانہ ہو رہا ہے، قبلہ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور گھر والے ان کے لیے مجلس سیوم، مجلس چہلوم اور مجلس برسی ترہیم برپا نہیں کر پا رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ ہم سب کچھ تو گوارہ کر سکتے ہیں، مگر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں نہ برپا کریں، یہ گوارہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا زینبیہ چینل نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور روزانہ مجلس ترہیم، مجلس سیوم اور مجلس چہلوم زینبیہ چینل پر برپا کی جا رہی ہے۔ میں ناظرین آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، زینبیہ چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر علماء کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے مجالس کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں۔ ہم سے رابطے کے لیے ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے اور یہی ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 9769762124۔ اس نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ میسج بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے پاس محفوظ ہوگا، آپ اس نمبر پہ 9769762124 آپ ہمیں میسج دیجئے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ، چونکہ بڑی ہی محترم شخصیت ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے اور ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں، حجر اسلام المسلمین الحاج مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ مولانا موصوف ہندوستان تشریف لا چکے ہیں، خود زینبیہ چینل میں تشریف لا چکے ہیں اور ہم نے مولانا موصوف کا پروگرام زینبیہ چینل کے ذریعے کئی بار نشر کیا ہے۔ آج بھی انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور بہت ہی قیمتی وقتوں میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم مولانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابتداً آپ سے گزارش ہے کہ میں اسماء پیش کر رہا ہوں، آپ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کو بخش دیں۔ مرحوم مغفور سید محمد سجاد ابن سید محمد حسین، مرحوم مغفور سید محمد حسین ابن محمد حسن مرحوم، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت فیاض الدین حیدر، مرحومہ زینب بی بی بنت فیاض الدین سید بھائی فیاض الدین حیدر، اور مرحوم سید محمد سبطین صاحب ابن سید محمد حسین۔ ان تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، کل انشاءاللہ مجلس 8:30 بجے سے 9:30 بجے شب تک برپا کی جائے گی، جسے حجر اسلام مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد دوسری مجلس ہوگی جسے برادر علی مرتبت حجر اسلام المسلمین مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ بنارس سے خطاب فرمائیں گے۔
آپ حضرات سے کل کی مجالس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ آئیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر چلوں خطیب مجلس عزت مآب حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو لندن سے اس وقت براہ راست اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں اور مولانا کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرما دے۔ اللہم اللہم صل صلی علی علی محمد محمد وآل وعلی محمد۔ محمد۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا۔ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی درخواست ہے اس خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے جن کے ایصال ثواب کی آج برپا کی گئی ہے۔ سید محمد سجاد صاحب مرحوم، مرحومہ کنیز فاطمہ زینب بی بی، سید محمد حسین اور سید محمد سبتین ابن سید محمد، ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے تمام شہداء کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا اس خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبروں کو منور فرمائے۔ میں نے محبت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے کوشش کروں گا میں کچھ مطالب پیش کروں، اور کیونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ثواب یعنی انسان آخرت کے لیے جو کام کرتا ہے اسے ثواب کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں، وہ بعض اوقات اسی دنیا کے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ 6 مراحل ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ عالم ششگانہ 6 عوالم ہیں، عوالم جمع عالم کی، عالم ذر یا عالم ارواح، جب ہم صرف روح کی شکل میں تھے، جب اللہ نے خلق کیا ارواح کو، وہ عالم ذر ہے۔ دوسرا جو عالم ہے وہ ہے عالم اسلاب، جو ہم اپنے آباء و اجداد کے صلب میں رہے، جناب آدم سے لے کے اپنے والد تک کے اسلاب میں جو رہے ہم، وہ صلب عالم اسلاب۔ اور عالم ارحام، مرحم مادر، شکم مادر میں جو ہم رہے، وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا عالم دنیا جہاں ہم ہیں اس وقت،
اور اس کے بعد پھر عالم برزخ، جہاں ہم دوبارہ روح کی شکل میں ہوں گے. عالم برزخ جو ہے وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک ہم دوبارہ مبعوث نہ کیے جائیں، دوبارہ اٹھا نہ لی جائیں قبروں سے جنت یا دوزخ میں جانے کے لیے، تب تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے برزخ ہے، اور وہ برزخ جو ہے وہ روحانی. اور پھر چھٹا عالم جو ہے وہ ہے معاد کا، جب ہمیں پلٹایا جائے گا، پھر ہم روح اور جسم دونوں کے ساتھ مبعوث کیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مومنین سب جنت میں جائیں گے، کفار منافقین یا جو بھی، اب آپ اصطلاح سے استعمال کر لیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں یہ جو چوتھا مرحلہ ہے، یہ یہاں پہ ہم ہیں اور یہ ہمارے ہاتھ میں. گزشتہ 3 مرحلے وہاں ہمارا کوئی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، وہاں پہ کسی کو انکار نہیں تھا توحید کا، کسی عقیدے کا انکار نہیں تھا، نہ نبوت کا انکار تھا، نہ امامت اور ولایت کا انکار تھا، نہ معاد میں پلٹانے کا انکار تھا. اور اس کے بعد برزخ ہے، وہاں پہ پھر دوبارہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا. انسان نے جو اچھی زندگی گزاری ہے اس کے لیے برزخ اچھی ہوگی، اور پھر معاد دوبارہ اسی طرح سے. اور بہت سے مومنین کے لیے بھی برزخ مشکل ہو سکتی ہے اگر وہ گنہگار رہے ہوں. لیکن یہ عالم جہاں پہ ہم ہیں، یہ اب ہمارے ہاتھ میں، نہ اس سے پہلے 3 عوالم ہمارے ہاتھ میں تھے کہ جو ہم کچھ کر سکیں، کچھ بدل سکیں، اور نہ اس کے بعد ہمارے کچھ ہاتھ میں ہے کہ ہم دوبارہ بدل سکیں. یہ عالم ہمارے ہاتھ میں ہے، یہاں ہم ہیں، اور یہ عارضی ہے، یعنی یہ ٹیمپرری ہے، یعنی یہ مستقل نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایٹرنل نہیں ہے، بلکہ عارضی ہے. اور یہ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں ٹرانزیشن ہے، ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ ہدف نہیں. مقصد اور ہدف یا جہاں پہ ہمیں پہنچنا ہے وہ آخرت کے اندر ہمیں جنت میں پہنچنا ہے. لیکن یہ ٹرانزیشن ہے، یہ ایک عبور ہے. انسان دنیا میں مہاجر ہے، اور یہ ہجرت کا جو ہے سفر انسان یہاں پہ انجام دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان انتقال کر جاتا ہے اور پھر منتقل ہو جاتا ہے برزخ، اور برزخ سے پھر معاد. اب یہ سب دنیا جانتی ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ دنیا عارضی، یعنی ہم سب کو مرنا ہے. ابھی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ عارضی دنیا ہے، تو اتنا قتل و غارت، اتنے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، فرقہ، چوریاں، ڈکیتیاں، نہ جانے کیا کچھ دنیا میں گناہ نہیں ہو رہے آج، یہ جانتے ہوئے کہ سب عارضی. اگر خدا نہ خواستہ یہی دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی، خدا نہ خواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارا تو ایسا ہے نہیں، لیکن یہ کہ اگر ہوتی تو کیا ہوتا کہ یہیں پہ انسان نے ہمیشہ رہنا ہوتا، تو پھر تو ہم ایسے سے جرائم کرتے، ایسے سے کہ انسان کا ہمیشہ رہنا، جو مرنے والا تو ہے نہیں، جو کر سکتے ہو کر لو. ابھی یہاں پہ انسان عارضی ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ میں یہاں کچھ مدت کے لیے رہوں گا، اس کے بعد پھر آخرت میں جانا ہے، پھر مجھے مر جانا. مرنے کا یقین ہے، حتمی جو شے ہے زندگی کے اندر وہ موت ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ موت کے لیے پیدا ہوا. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے؟ تو یعنی یہ انسان جس کو پتا ہے یہ عارضی دنیا ہے، اسے یہاں سے جانا ہے، یہاں پہ اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنے جرائم کر رہا ہے، تو اگر یہ مستقل ہوتی تو کیا کرتا ہے انسان؟ تو اس لیے یہ عارضی دنیا، اس کے اندر ہمیں یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، مزرعہ جہاں پہ بذر کیا جاتا ہے، بیج کو بویا جاتا ہے، جہاں پہ کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جہاں پہ انسان کچھ فصلیں اگانے کے لیے انسان سرمایہ گزاری کرتا ہے، یعنی انسان آخرت کی جو فصل ہے، آخرت کی جو کھیتی ہمیں کاٹنی ہے وہ آخرت میں. جناب امیر علیہ السلام نے بہت پیاری ایک مثال دی ہے نہج البلاغہ کے اندر، ہر مثال جناب امیر کی سونے سے لکھنے والی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے وہ تیاری کا دن، غدن سباق، اور جو دوڑ لگے گی، ریس ہوگی، وہ کل ہوگی. مسابقہ، جب انسان دو افراد ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوڑتے ہیں کہ کون پہلے آگے نکلتا ہے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج جو ہے وہ تیاری کا دن، غد اور کل یعنی روز قیامت، معاد، اور جو جیت گیا وہ جنت میں جائے گا، اور راستے میں جو گر گیا وہ جہنم میں گرے گا. مولا کہتے ہیں اتنی تیاری کر لو کہ وہاں کا سفر، اور وہ جو وہاں دوڑ لگے گی، جو وہاں مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا، جو وہاں پہ ریس ہوگی، اس میں انسان جیت کے جنت میں تو جا سکے.
تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے سمجھ میں آئے کہ میں کہاں ہوں اس دنیا کے اندر. ہم بہت سے سارے ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے کام کرتے ہیں، خود اپنے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ بخشے جائیں. ہمارے لیے ہمارے ذہن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ثواب اس میں عبادات ہیں، وہ بہت سی عبادات ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے عبادات جو ہیں قرآن کریم نے بتا دی ہیں، ائمہ نے بتائی ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، خمس و زکوٰۃ عبادت ہیں، اپنے ہی نفس کے خلاف مقابلہ کرنا جہاد اکبر ہے، یہ عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، سب چیزیں عبادت ہیں، اور مجلس عبادت ہے، بہت سی چیزیں عبادت ہے، صدقہ دینا، یہ سب کچھ انسان کے لیے ثواب کا سبب بنتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے. اور عبادتوں کے اندر چلے ایک باب ہے کہ جس میں قصد قربت ضروری ہے، جیسے صدقہ نکالنا یا خمس نکالنا یا کوئی بھی کام، تو اس میں قصد قربت یعنی انسان نیت اللہ کی خوشنودی کی خاطر. عبادت وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر انسان کام کرے. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصوم، بہت زیادہ نماز روزے کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے لیکن یہی عبادت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لی عبادت ہو گئی. بہت سی ایسی عبادتیں ہیں کہ جو نماز روزے کے علاوہ ہیں، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. القاسم حبیب اللہ، حدیث نبوی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حلال روزی کمانے والا، کاسب اور روزی روٹی کی تلاش کرنے والا، وہ اللہ کا دوست. تو بہرحال عبادت کے مختلف مراحل ہیں، یہ ساری عبادتیں ثواب ہیں، مجلس میں آنا ثواب. اب بہت سی چیزوں کو ہم کہتے ہیں عبادت، بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں حسنہ. دو لفظ ہیں، دونوں کو ذہن میں رکھیے گا. حسنہ نیکی، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ لفظ آیا حسنہ. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبت ہے حسنہ، بجا لانے والے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں سے محبت ہے. محسنین سے محبت ہے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہے. اور یہ تصور جو قرآن کریم نے دیا حسنہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن جو اگر برائی کرے تو اس کو ایک ہی لکھی جاتی ہے. تو اب یہ حسنہ، میں نے جو حدیث انتخاب کی میں اسی کے لیے ساری تمہید باندھ رہا تھا یہ کہ میں پیش کر سکوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف مواقع رکھے ہیں ثواب کے لیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا میں خطبہ دیکھ رہا تھا کہ شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد آپ نے جب تدفین کے بعد خطبہ دیا، جب آپ نجف اشرف سے تدفین امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد واپس آئے، تو آنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رات تھی جس میں اللہ کے بڑے بڑے ایک بہت سب سے بڑے ولی کو اور بڑے بڑے انبیاء اسی رات میں اٹھے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے تفصیل ہے. پھر اس کے اندر فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی حسنہ بجا لائے گا اللہ اس کے ساتھ حسنہ، بہت اچھی طرح سے پیش آئے گا. تو کہا یہ جو اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر جو حسنہ بجا لائے گا اللہ اس کے ساتھ حسن سے، اچھائی سے پیش آئے گا، تو کہا یہاں حسنہ سے مراد ہم آل محمد کی محبت ہے، ہماری محبت ہے. محبت آل محمد علیہ السلام کو قرآن کریم میں حسنہ کہا ہے، بنابر روایت، یعنی بنابر تفسیر معصوم علیہ السلام. اور خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حب علی حسنہ، علی کی محبت بہت بڑی نیکی ہے، علی کی محبت بھی حسنہ ہے. تو اس لیے انسان حسنہ بجا لاتا رہے. یہ حسنہ، نیکیاں، یہ اس کا انسان کی زندگی کے اندر بڑا دخل ہے، بہت سی نیکیاں. اور جناب امیر علیہ السلام کے متعلق ان کی محبت. اب دیکھیں یہ عمل نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کچھ کام کرنا، نماز پڑھنے کا نام ہے، حج میں جانا، طواف کرنے کا نام ہے، حرام باندھنے کا نام، یہ حج ہے خمس زکوٰۃ کے اندر. لیکن محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، کسی عمل کا نام نہیں ہے. ہاں اس محبت کے نتیجے میں انسان بہت سے اعمال بجا لاتا ہے، جیسے مجلس کرے گا، جیسے نماز پڑھے گا، جیسے بہت سے اعمال کرے گا، مومن کے کام آئے گا. لیکن خود محبت ایک کیفیت کا نام ہے.
اور جناب امیر علیہ السلام کی محبت رکھنے والوں کے جو فضائل و مناقب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہ کہا کہ جو جناب امیر کی محبت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے یعنی فرشتے اور تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی. اور یہاں تک ہے بہت سی روایات کے اندر کہ جو جناب امیر علیہ السلام کے فضائل ہاتھ سے لکھتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو آنکھوں سے پڑھتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو زبان سے فضائل ادا کرتا ہے اس کی زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو کانوں سے سنتا ہے اس کے کانوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہر طرح کے گناہ ہیں، ہم بے انتہا گناہ گار لوگ. زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ تہمت وغیرہ مختلف سنتے بھی ہیں. غیبت وہ خدا نہ کرے اور کوئی بات تہمت سننا، یہ سب گناہ ہیں. تو یہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ دوسروں کا حق الناس جو ہے اس کی پھر بھی انسان کو تلافی کرنی چاہیے. خصوصاً مومن کا حق کسی کا بھی، لیکن خاص طور سے مومن کی حق تلافی جو ہے اس کے گناہ کی توبہ ضروری ہے. تو اب یہاں پہ حدیث میں آیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی محبت، ان کی ولایت، اور ولایت صرف محبت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ محبت خود ایک لفظ ہے عربی کا. محبت کے علاوہ جو ہے ولایت جو ہے وہ ان کی اتھارٹی ماننا، یعنی ان کی ولایت یا ان کے منصب کو ماننا، ان کے اختیار کو ماننا کہ وہ ہم پہ اختیار کامل رکھتے ہیں، وہ مختار کل ہیں اور ہم جو ہیں ان کی ہر چیز کے پابند ہیں. تو بہرحال اب یہاں پہ احادیث بہت زیادہ ہیں جس میں لفظ حسنہ آیا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے متعلق بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا. جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ حدیث نبوی بہت مشہور و معروف ہے، اور دو اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے. ایک فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کبیر میں یہ اس حدیث کو ذکر کیا گیا. دوسرا جو ہے الکشاف میں جار اللہ زمخشری نے اس حدیث کو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کہا جاتا ہے الف سے اعلیٰ، یعنی وارننگ کے لیے، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار باش، بی ویئر. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ تقریباً 10 یا 12 جملے ہیں جس میں محبت کا تذکرہ ہے. محبت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کیا جو محبت کرنے والا ہے اس سے کیا ملے گا، صلہ. اور اس میں ظاہر 3 یا 4 جملے ہیں جس میں بغض سے متعلق ہے. 3 جملے، اللہ ومن مات علی بغض آل محمد، اور جو محمد آل محمد کے بغض میں مرتا ہے، نفرت کے ساتھ جاتا ہے، اس کا کیا ہوگا. تو اب یہ بہرحال پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ پہلا جملہ ہے. جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے، وہ شہید کا درجہ اسے ملتا ہے. کیوں؟ صرف محبت کی وجہ سے. اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہید. شہید کون ہے؟ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن پھر محبت کے تقاضے ہیں، شرائط ہیں. ایک ہوتی ہے زبانی کلامی محبت، ایک ہوتی ہے واقعی دل سے محبت. محبت جو ہے وہ دل سے ہونا ضروری ہے. ابھی کسی کا جملہ مشہور ہے، یہ حدیث نہیں ہے ظاہر، نہیں بلکہ حدیث نہیں. تو کسی مفکر نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ یہ پرچار کرتے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ یہ پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس مذہب کے مکتب کے ماننے والے ہیں وہ دنیا کا بہترین مذہب ہے، وہ بہترین مکتب ہے، تو پھر آپ کا فریضہ یہ بھی ہے کہ پھر آپ بہترین عمل کر کے دکھائیں. کیونکہ اگر آپ بہترین عمل کر کے نہیں دکھا رہے تو آپ کو اس بات کے دعویٰ کرنے کا فائدہ نہیں، اور اس کا بلکہ نقصان ہے کہ آپ کہیں کہ میرا مذہب بہترین مذہب ہے. کیونکہ وہ مذہب جو آپ کو نہیں بدل سکا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا. تو آپ اپنے کردار سے اور عمل سے لوگوں کو اپنے مکتب کی دعوت دیجیے. جب کسی نے چھٹے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ مولانا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو بتائیے میں کیا کہوں. مولانا نے فرمایا کہ بھئی کون دعات للناس سے بغیر السنت، بس ان لوگوں کو دعوت دینا لیکن اپنی زبان سے نہیں. اس جگہ جب جاہد تبلیغ کے لیے رہا ہوں، جب میں بولوں گا نہیں تو تبلیغ کیسے کروں گا. تو آپ نے فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں. مولانا نے فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ زبان سے تبلیغ مت کرنا. کبھی کیسے؟ یعنی کہا عمل سے. مقصود یعنی مراد ہے یعنی عمل سے انسان تبلیغ کرے.
یعنی میں نے اس کو اپنے انداز سے پیش کیا ہے کہ نہیں، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو تو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگ خود پوچھنے پہ مجبور ہو کہ آپ کون سے مذہب کے، کون سے مکتب کے ماننے والے ہیں، کون سے دین کے، کون سے مذہب کے. خود انسان کہتے ہیں ہم بہترین مذہب. مشہور و معروف ہے کہ جب پاکستان کے صدر یحییٰ خان جب چین گئے، چون لائی کا سنا تھا کہ وہ نہج البلاغہ کا جناب امیر کا جو خطبہ یا خط ہے حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام، تو وہ بہت زیادہ چون لائی پڑھتے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ اس خطبے کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کرا ہے چون لائی نے، اور وہ پڑھتا رہتا ہے کہ وہ خطبے بار بار کر رہا ہے. مکتوب مولا کا جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا کہ سارے عالم اسلام کو مولا کا وہ مکتوب ملنا چاہیے اور لوگ اس پہ عمل کریں. تو چون لائی سے متعلق مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھتا ہے جناب امیر علیہ السلام کا وہ خط. تو کہا کہ بھئی وہ یحییٰ خان کو بڑا شوق ہوا تو اس نے بہت زیادہ تبلیغ شروع کر دی. کہا کہ بھئی آپ مسلمان ہو جائیں، اسلام بہترین مذہب ہے، اسلام اسلام اسلام. 20 منٹ جب گزر گئے تو کھانا کھا رہے تھے تو چون لائی نے ایک ہی بات کہی کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم مجھے تبلیغ کرو، کیونکہ دونوں اس کو چون لائی کو ظاہراً انگریزی نہیں آتی تھی. اس نے مترجم سے کہا ذرا ان سے کہو کہ یہ بتائیں کہ آپ کے دین و مذہب میں، اسلام میں شراب پینا جائز ہے یا حرام؟ تو مترجم نے، انٹرپریٹر نے فوراً کہا کہ یہ آپ بتائیے. انہوں نے کہا بھئی میرے دین میں، مذہب میں شراب پینا حرام ہے. تو کہا کہ مجھ سے کہو پچھلے 20 منٹ سے یا آدھے گھنٹے سے میں تو شراب پی رہا ہوں، میرے یہاں جائز ہے، تم شراب کیوں پی رہے ہو؟ تمہارے تو جائز نہیں ہے. تو جواب میں انہوں نے یہ فرمایا، کہا کہ میں بعمل مسلمان نہیں ہوں، میں اپنے دین پہ عمل نہیں کرتا، میں بے عمل مسلمان. یہ حرام ہے لیکن میں پیتا ہوں، میں بے عمل. تو پلٹ کر کے چون لائی نے کہا کہ جب تم اپنے دین پہ خود عمل کرنے لگو تو پھر مجھے دعوت دے. دیکھیں ہم بعض اوقات پوری دنیا کے اندر ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے ادعا جو ہے وہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور میں محبت سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت پتہ نہیں کتنا ہے. تو یہ محبت کا دعویٰ انسان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پہ پہلا جملہ اعلیٰ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو وہ شہید کا رتبہ رکھتا ہے جو محبت رکھتا ہے. محبت جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ دلواتی ہے، یعنی شہید نہیں ہے لیکن اس کو ثواب شہید کتنا ملے گا اگر وہ حقیقی معنی میں آل محمد علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے. دوسرا جملہ، یعنی جملے تو بہت سے ہیں، میں صرف 2-3 جملوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس میں ظاہراً 10-12 جملے ہیں حدیث کے یہ کہ جس میں فرماتے ہیں آپ کہ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفور اللہ، یعنی اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی. اور بہرحال اس کے لیے بہت تفصیل ہے. پھر کہا کہ اور جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ایک دلہن جسے اس کے والد کے گھر سے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، دلہن کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے شاید والدین کے جو اس بڑے اہتمام کے ساتھ لے جاتے ہیں. تو کہا جس طرح سے دلہن کو اس کے والد کے گھر سے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے ہی آل محمد کی محبت رکھنے والوں کو قبر سے ملائکہ جنت میں لے کے جائیں اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ جو ہے مغفور اللہ ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھتا تھا، یہ مؤمن ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے. تو یعنی اس طرح کے جملے لکھے ہوں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ومن مات علی بغض آل محمد، اور آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کے بغض میں مرے اس کا کیا حشر ہوگا، ماتا کافرہ، تو وہ کافر مرے گا. اللہ ومن مات علی بغض آل محمد، اور جو محمد علیہ محمد کے بغض میں دنیا سے جائے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہوا مایوس میں رحمت اللہ مکتوب علی جبہتہ، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا
یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. جو بغض آل محمد میں جاتا ہے اس سے اللہ کی رحمت سے مایوس قرار دیا جائے. تو اب یہ محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے انسان کی، جب انسان وہ محبت کرنے والا جو ہے نا اس کے چہرے کھل جاتے ہیں. جس سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھے، ان کا تذکرہ سنے، ان کی بات سنے، اس کا چہرہ کھل جائے گا. فضائل ہوں گے تو خود بخود اس کے جو ہے وہ چہرہ کھل جائے گا، پتہ چلے گا. مصائب ہوں گے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کسی کی کچھ اچھائی سنے گا. اور ویسا جیسا انسان سنتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کا سیرت اپنانا چاہتا ہے، اس کا کردار اپنانا چاہتا ہے. ان کا لباس کیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، انہیں یہ پسند تھا، انہیں بھی یہ ہر وہ شے جو انہیں پسند ہوتی ہے انسان کے محبوب کو. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کے نتیجے میں ان کی ہر چیز کو اپناتا ہے. جو انہیں پسند وہ مجھے پسند، جو انہیں ناپسند وہ مجھے ناپسند. تو انسان کی محبت کے تقاضے. اور بہرحال حدیث اور بہت زیادہ ہیں اس پہ. تو انسان جو ہے وہ اس محبت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس محبت کی وجہ سے اس سیرت و کردار کو اپنائے. بعض اوقات ایک بہت خوبصورت کشتی ہے، پانی کا جہاز ہے، کچھ ہے، آپ اس کو تعریف کرتے رہیں گے، ہم بھی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا بہت اچھا. تو کبھی ٹھیک ہے آئیے سواری کیجیے، چلیں آپ بھی چلیں. نہیں میں بس صرف تعریف کروں گا اس کی. میری نجات سیلاب آ رہا ہے، بچیں گے تبھی کہ جو آپ سوار ہو جائیں گے اس پانی کے جہاز پہ، کشتی پہ. اب دنیا میں گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ان گناہوں کے سیلاب میں آپ کو بچنا ہے. بچنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے اعراض کرے، متخلف عنہا، تخلف کرے، مخالفت کرے یا اعراض کرے، دور ہٹ جائے، کشتی میں سوار نہ ہو، غرق وہوا، وہ ڈوب جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو نجات کے لیے یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی کشتی ہے اس پہ سوار ہونا ضروری ہے. صرف تعریف نہ کرتے رہیں بلکہ اپنائیں کردار اہل بیت کا اپنانا، ان کے حکم پہ عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا اتباع کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں صرف 2-4 منٹ آپ کو 5 منٹ چاہے تو اور زحمت دوں گا، اس کے بعد تھوڑا سا مسائل پیش کروں گا. اور ہماری زندگیوں کے اندر جو سب سے اہم امر ہے، جو مختلف پہلو ہیں، تو ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو کہا کہ آپ ان کے طرف سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے. انسان ایمان نہیں لا سکتا. بھائی میرے والدین مثال خدا نہ کرے ایمان نہیں رکھتے تھے تو میں ان کی طرف سے ایمان لے آؤں، نہیں، ایمان نہیں لا سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے چلے وہ نہیں مانتے تھے میں مان لیتا ہوں ان کی طرف سے. اب اگر کوئی مانتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، اگر کوئی مانتا ہے عمل نہیں کرتا، عمل میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں. بھائی نماز میں کوتاہیاں رہ گئی تھی، آپ نے نمازیں پڑھوا دی. روزے نہیں رکھتے تھے، روزے رکھوا دیے. یا اسی طرح سے حج نہیں بجا لائے تھے، آپ حج بجا لائے. یہاں تک ایک حدیث میں نے دیکھی ہے، ہزارن چھٹی میں علیہ السلام کی حدیث ہے، کہا کہ اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کروا دیتے ہیں، تو اللہ نے جو کہا ہے کہ جو بھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. تو کہا وہ جو حج بجا لائے ہیں اس ایک حج کے بجائے 10 حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک پورے حج کا ثواب ملے گا اس مرحوم کو، ایک حج کا جس کے لیے، اور 9 حج کا ثواب اسی کو ملے گا جس نے حج کیا یا جس نے حج کا خرچہ دیا. تو حج کا خرچہ کرنے والے کو 9 حج کا ثواب ملے گا. دیکھیں یعنی شریعت ہمیں، آپ دیکھیں اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. جب آپ مجلس میں بھی جا رہے ہیں تو آپ نیت کر لیجئے میں اپنے مرحومین کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں. آپ کو تو پورا ثواب مل ہی جائے گا مجلس میں جانے کا، انہیں بھی ثواب ملے گا کہ جو مجلس میں نہیں آ سکے، انہیں بھی ثواب ملے گا جو آپ کے مرحومین ہیں، اور ان کو ثواب ایسا ملے گا کہ یہی آپ کے، یعنی اللہ کے ثواب کی کمی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے تھے بھی آپ نے ارے ہماری مجلس تھی تو اس کے اندر دوسروں کا نام لے دیا تو یعنی ایسا ثواب کم ہو گیا. نہیں، ثواب کم نہیں، وہ اللہ کے ہاں ثواب ہی کی تو کمی نہیں ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کثرت سے سب کو ثواب دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں گے کسی کے ثواب میں شریک ہوگا تو اس کا مطلب اس کا ثواب کم ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو آج بہرحال بہت سی چیزیں انسان کے مرنے کے بعد کام آتی ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایمان کام آتا ہے. حدیث نبوی ہے کہ حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ نے سرور کائنات کی خدمت میں عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا. کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. شیخ نوری کی کتاب ہے، جن کی شیخ واسق قومی کے استاد نجف اشرف میں دونوں ساتھ ساتھ دفن، قریب دفن، حرم امیر المومنین کے جو صحن کے اندر آپ جائیں گے نا، رواق میں جو کمرے، تو وہاں پہ ان دونوں کی خبر ہے. صاحب مستدرک الوسائل، مستدرک یعنی ایک ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی کی حدیث کتاب ہے، پھر انہوں نے مستدرک لکھی اس کی، یعنی کہ ان سے جو حدیث فقہ کی چھوٹ گئی ہیں، انہوں نے 30 جلد 20 جلد تھیں، اب 30 جلد میں چھپتی ہے تحقیق کے ساتھ. اور انہوں نے مستدرک لکھی ہے 18 جلدوں میں انہی کی، کہ جو ان سے احادیث چھوٹ گئی. تو ان کی کتاب ہے دار السلام. ان کی بہت سی کتابیں ہیں، النجم الثاقب پہ، بارہ امام پہ، اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی، جیسے اللؤلؤ والمرجان ہے اقصی السلام پہ. تو ان کی بہت سی کتابیں، لیکن ان میں سے کتاب ہے ان کی دار السلام فی الرؤیت والمنام. دار السلام یعنی سلامتی کا گھر، پھر رؤیت والمنام یعنی خواب اور نیند سے متعلق. 4 جلدوں پہ کتاب ہے، تو اس میں مختلف خواب لکھے ہیں. تو بہت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب وہاں پہ انہوں نے درج کیے. وہاں پہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا. اور خواب میں صحابہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم سے کہ میں نے خواب میں اپنے چچا حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا. کہ میں نے پوچھا چچا جان آخرت میں آپ کے کیا کام آئے؟ تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ آخرت میں 3 چیزیں بہت کام آئیں. کہ یا رسول اللہ مجھے علی سے ویسے ہی بہت محبت تھی، میرا بھتیجا، انسان کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی، تو مجھے علی سے ویسے ہی بہت محبت تھی، بہت زیادہ. آخرت میں علی کی محبت امیر علیہ السلام بہت کام آئی. دوسرے یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ میں درود و صلوات بہت زیادہ پڑھتا تھا، بہت کام آئے. اور تیسرے یا رسول اللہ ہمارے میرے والد یعنی حضرت عبد المطلب رسول خدا کے دادا حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ، تو کہا کہ وہ اپنے تمام بیٹوں کی جب حاجی آتے تھے حج پہ تو ان سب کی ذمہ داریاں لگا دیتے تھے، مختلف کام، کبھی یہ آپ کریں گے، یہ کریں گے، کھانا کھلائے گا کچھ. تو کہا میرے ذمے ہمیشہ حاجیوں کو پانی پلانا لگتا تھا. والد ہمیشہ کہتے تھے کہ تم پانی پلاؤ گے سب حاجیوں کو، تو کہا میں پانی پلاتا تھا. کہا آخرت میں پیاسوں کو پانی پلانا اس کا وہ بہت کام آیا، اس کا بہت زیادہ ثواب. اس لیے اگر آپ دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہیں تو ہمیشہ دوسرے سے جو پانی پینے لگے تو رک جائے، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، فوراً گلاس میں پانی آپ ڈال دیں. تو یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا انسان کو اندازہ ہی نہیں کہ اجر و ثواب کتنا ہے. آج کچھ اپنے مرحومین کے لیے ایک مومن نے مجلس رکھی کہ ان کے مرحومین کی روحیں شاد ہو جائیں، انہیں اجر و ثواب ملے. بہت سے کام آتے ہیں. یہ جو اعمال ہیں جن میں سے ایک مجلس ہے، مجلس کا برپا کرنا مرحوم کے لیے بہت مفید. بڑے بڑے علماء، مراجع، فقہاء، مجتہدین وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی مجلس ضرور رکھنا، آل محمد کا تذکرہ ضرور کرنا، ہمارے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھنا. مجلس کس کی ہے؟ مجلس اہل بیت علیہ السلام، لیکن ایصال ثواب کی ہے، یعنی کہ تذکرہ اہل بیت کا ہوگا. اس کا ثواب جو ہم مجلس برپا کریں گے ہم بخشیں گے اپنے مرحومین. تو علماء فقہاء ہمیشہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مجلس ضرور کروانا. جو بہت سی چیزیں بہت زیادہ کام آتی ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ دینا مرحوم کے لیے صدقہ دینا بہت کام آتا ہے. ان کی عبادات اگر رہ گئی ہوں تو وہ پڑھوا دینا کرنا. ان کے لیے صلوات پڑھنا بہت کام آتا ہے. صلوات پڑھنے سے متعلق یہاں تک علامہ طباطبائی کہتے ہیں کئی میل کا برزخ کا سفر طے ہو جاتا ہے صرف ایک صلوات سے. تو بہرحال یہ بے انتہا اجر و ثواب کے ہیں. ان میں سے ایک ہے مجلس کا برپا کرنا. کیوں؟ ذکر محمد والے، کیونکہ کئی وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ جب بھی
ان کا کوئی بھی اجتماع ہوتا تھا تو وہ ہمیں یاد کرتے تھے، اپنے شیعوں کو. حدیث کتاب میں دیکھ لیں کہ فرمایا کہ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محا، یعنی اگر وہاں پہ دیکھیں جملے صرف حدیث کتاب میں نہیں، بے انتہا مواقع پہ آل محمد نے ہر جگہ پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ جہاں پہ بھی ہمارے شیعہ جمع ہوں گے حدیث کتاب پڑھیں گے، جب ہم جنت میں جائیں، جب قبر میں ہمارے شیعہ ہوں گے تو ہم، یعنی ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ ہم ان کی شفاعت کریں گے. تو محبت آل محمد جو ہے بہت سی جگہوں پہ کام آتی ہے. وقت نہیں رہا ہے میں تفصیل میں جاؤں سب. تو بہت سی احادیث ہیں کہ جہاں پہ 7 مقامات پہ حب و حب اہل بیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 مقامات پہ میری اور میری آل کی محبت کام آتی ہے. وَأَحْوَالُهُنَّ عَظِیمَةٌ، جن کا ہول، پریشانی، گھبراہٹ بہت زیادہ. 7 مقامات جن میں سے آخری ہے صراط، پل صراط. اس سے پہلے حساب ہے، میزان ہے، قبر ہے، نشور ہے، سوال منکر نکیر ہے، عند الموت. اور پہلا جو ہے مرحلہ وہ موت کا. ہر مقام پہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ جب وہ چلا جائے دنیا سے اس کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ، اس کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری مجلس میں کوئی نہ آئے. لیکن آل محمد اتنے مظلوم ہیں کہ رسول خدا کا بھی جسد مطہر ابھی رکھا ہے اور لوگ سقیفہ چلے گئے. جناب خاتون جنت نے تو خود وصیت کر دی کہ مجھے مسلمانوں نے اتنا ستا دیا ہے کہ میں نہیں چاہتی کوئی میرے جنازے میں آئے. جناب امیر نے وصیت کی میرے لال حسن صرف آپ اور حسین میرے جنازے اٹھائیے اور کوئی نہ آئے، میرے دشمنوں کو شک بھی نہ ہو مجھے کہاں دفنا ہے. پہلا جنازہ خاندان اہل بیت سے اٹھا وہ امام حسن مجتبیٰ کا، اور اس میں اتنے تیر مارے اور کہتے تھے اپنے آپ کو کلمہ گو کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے لاشے میں تیر برسائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دیا. مختصر سے مسائل پیش کروں گا. آئیں ذرا کچھ دیر چلتے ہیں مدینے، کیونکہ شوال کا مہینہ ہے، انہدام جنت البقیع کا مہینہ. ائمہ بقیع کو یاد کریں، اہل بیت علیہ السلام کو، جناب سیدہ کو اور امام حسن مجتبیٰ کو. مولا حسن مجتبیٰ بڑے مظلوم امام، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنانا ہے امام حسین علیہ السلام سے. پھر کہا کہ میرے بھائی اگر دفنانے نہ دیا جائے، کیونکہ جانتے تو تھے اپنے علم امامت سے کہ مجھے دفن نہیں ہونے دیں گے، تو کہا کہ پھر جھگڑا مت کیجیے گا، جنگ نہ کیجیے گا، مقابلہ نہ کیجیے گا، میرے لاشے کو جنت البقیع میں دفنا دیجیے گا. اب یہاں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا تو روایت کے الفاظ ہیں امام کے جگر کے ٹکڑے، یعنی جگر کھل گیا، اس کے ٹکڑے باہر آنے لگے. اور ایک آپ نے کہا کہ اس میں تشت میں جو ہے وہ ٹکڑے نکلے، اور آپ نے ایک مرتبہ جب آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر نکلے تو آپ نے فوراً کسی خادم سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی حسین کو بلا دو. اتنے کریم ہے امام حسن مجتبیٰ کی جس بیوی نے زہر دیا تھا، جعدہ بنت اشعث ملعونہ لعنت اللہ علیہا وعلی ابیہا، وہ رونے لگی. امام نے کہا اب کیوں رو رہی ہے؟ جو تو چاہتی تھی تو نے کر دیا، تو زہر دینا چاہتی تھی تو نے کتنی دفعہ زہر دیا، آج تیرا زہر کام کر گیا. میں روز لے رہی ہوں کہ ابھی آپ کے سارے بہن بھائی آئیں گے، ان کے سامنے میں شرمندہ ہوں گی، کیونکہ سب پوچھیں گے کس نے زہر دیا، آپ بتا دیں گے میں نے زہر دیا، مجھے شرمندگی ہوگی. امام نے کہا ٹھیک ہے پچھلے دروازے سے نکل جا، یعنی فرار کرنا چاہتی فرار کر جا، زوجیت میں رہی ہے، میں تجھے نہیں چاہتا تو اپنے، لیکن ایک بات یاد رکھ تو نے مجھ پہ ظلم کیا، میں نے تیرے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہیں کیا. اور وہ جو معاویہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا، جس نے تجھے پیسے بھیجے
کہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا، تجھے انعام دے گا، پیسے دے گا، وہ تو نہ تیرے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے جو ملیں گے تو دیوانی پہ ہو جائے گی، وہ تیری بیماری پہ اٹھ جائے گا اور تو پاگل ہو جائے گی، کیونکہ تو نے امام کا قتل کیا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تیرے سب تو نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے مولا حسن علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس، اور آنے کے بعد رونے لگے۔ اب دو چیزیں یہاں جو پیش کرنا چاہتا ہوں میں مصائب کے اختتام پہ، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پہلا کیا کام کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے کہا بھائی یہ تش چھپا دیجئے جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ تو فرمایا کہ ابھی میری بہن زینب آنے والی ہے، میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہیں کریں گی، اس لیے جگر کے ٹکڑے چھپا دے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جناب زینب برداشت نہیں کریں گی، کل جب شبر مولا حسین کے سینے پہ سوار ہوگا اور جب لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس وقت جناب زینب کبریٰ یہ تارے کے سارے مصائب آنکھوں سے دیکھیں گی۔ کہ بھیا یہ تش چھپا دے۔ دوسرا جملہ فرمایا، کہا اچھا اب کی علیہ اب کی علیک، اے میرے بھائی حسین مجھ پہ سب روئیں لیکن آپ مت روئیے گا، آپ مجھ پہ رو رہے ہیں۔ اچھا اب کی علیہ اب کی علیک، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن ایسا نہیں جیسا آپ کا دن ہے او حسین۔ یعنی رسول خدا کے پاس علی مرتضی موجود تھے، جناب سیدہ کے پاس جناب امیر اور ان کے بچے موجود تھے، جناب امیر کے وقت شہادت امام حسن و حسین جناب پاس بیٹے بیٹیاں موجود تھے، امام حسن کے پاس امام حسین دوسرے بھائی بہنیں موجود تھے، لیکن جب مولا حسین پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئے تو تیروں کا مسلح تھا، اور ایک مرتبہ ایک بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ پروردگارہ بانی مجلس جاوید صاحب نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی ہے، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی اور ہم سب کے تمام مرحومین کو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بار میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دنیا میں حالات خراب ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں کی حیدر کرار کی، تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ اس وقت دنیا بھر میں حالات خراب ہیں، خصوصاً ہندوستان میں، پاکستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، افریقہ اور ایشیا کے تمام ممالک کے اندر جہاں جہاں مومنین بسے ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بانی مجلس کے تمام بسم اللہ۔